حضرت خالد بن ولید نے اصحاب کا قتل عام کیا تھا یا نہیں؟ جی کیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے 2 دفعہ نبی الاسلام نے کہا کہ اے اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں۔ دیکھیں جی یہ کس طرح سیدنا صدیق اکبر کے بغض میں جو الزام تراشی کرتے ہوئے صحابہ پر تان کر رہا ہے کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں ایک جلیل القدر صحابی کو شہید کروا دیا، مروا دیا اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کروا دیا۔ اصل میں بات کر رہا ہے مالک بن نویرہ کی، جو میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ مالک بن نویرہ جس کو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر واصل جہنم کیا تھا، کہ یہ مالک بن نویرہ کون تھا اور اس کے ساتھ جو قتل ہوئے تھے وہ کون تھے، یہ پہلے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں سکندر چیمہ آفیشیل پہ، میں ڈیٹیل کے ساتھ جو جاری کر چکا ہوں یہ ویڈیو۔ لیکن آج اس انجینئر محمد علی مرزا جہنمی، جیلمی، مرتد، ملعون، غلیظ، فاسق و فاجر، اس کا پھر جواب دیتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مالک بن نویرہ کون تھا، اس نے کیا جرم کیا تھا، خالد بن ولید اور جلیل القدر صحابی جو تھے انہوں نے اس مالک بن نویرہ اس کو واسطے جہنم کیوں کیا تھا۔ مالک بن نویرہ جو شرف صحابیت سے نکل چکا تھا، یہ دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا، جس کو حضرت خالد بن ولید نے واسطے جہنم کیا۔ اب شیعوں کا اور اس انجینئر محمد علی مرزا ملعون یہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ صحابی تھا، کیونکہ انہوں نے گھما پھرا کے نا بات ابوبکر صدیق کی گستاخی پر لے کر آنی ہے۔ یہ مالک بن نویرہ کو پتہ اتنا کیوں چاہتے ہیں، اس کو صحابیت کا درجہ کیوں دیتے ہیں، کیونکہ مالک بن نویرہ سیم اس مرزا جیل میں مرتد کی طرح جو خلافت ابوبکر کو نہیں مانتا تھا، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو ناقص مانتا تھا، اور جب اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا تو یقیناً اس نے اسلام کا انکار کیا، اور جب اس نے خلافت کو ناقص کہا تو زکات کا منکر ہو گیا اور زکات کا اس نے بائیکاٹ کر دیا، 7 لوگوں کو اس نے ملا لیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جس مالک بن نویرہ کا دفاع کرتے ہیں اور یہ جس مسلک یہ شیعہ کا دفاع کر رہا ہے نا، اس کے منہ پر ایک زوردار میں لتر مارنے لگا ہوں۔ اس کے اباء و اجداد کی کتاب سے میں ثابت کروں گا کہ مالک بن نویرہ جو ہے نا وہ جو دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا اور وہ فاسق و فاجر ہو چکا تھا، وہ شرف صحابیت سے نکل چکا تھا۔ اس کے گھر کی یہ جن کے جو عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے نا، ان کی کتاب سے آج میں ثابت کروں گا کہ مالک بن نویرہ جو ہے نا وہ شرف صحابیت سے نکل چکا تھا اور وہ مرتد ہو چکا تھا۔ میں ہمیشہ سے میرا اصول ہے کہ میں اپنا مسلک حق اہل سنت و جماعت غیروں کی کتابوں سے ثابت کرتا ہوں۔ شیعہ کی یہ کتاب ہے الفصاء الامامہ، میں یہ اس کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا انجینئر ملعون مرزا مرتد یہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے، کیونکہ وہ بھی تو اس کا دفاع کرتے ہیں نا مالک بن نویرہ کا، یہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید کی گستاخی کر رہا ہے۔ اس لیے میں اس کے اباء و اجداد کے جن کے یہ دفاع کر رہا ہے ان کے گھر کی کتاب ہے الفصاء الامامت، لکھنے والا شیعہ موتبر عالم بڑا گڑا سڑا عالم شیخ مفید، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر صحبت خطا سے معنی نہ ہوتی تو کبھی بھی مالک بن نویرہ دارا اسلام سے خارج نہ ہوتا، اس نے زکات کا انکار کیا اور وہ زکات کا منکر ہو گیا۔ یعنی شیخ مفید نے اس بات کا رد کیا ہے کہ صحابی خطا نہیں کر سکتا، شیخ مفید نے لکھا ہے کہ صحابی خطا کر سکتا ہے، کہتا ہے آپ کے سامنے مالک بن نویرہ کی ایسی خطا تھی کہ وہ زکات کا منکر بھی ہوا اور دارا اسلام سے خارج بھی ہو گیا۔ اب میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ یہ ملعون مرزا جیل میں یہ مالک بن نویرہ کی اتنی سپورٹ کیوں کرتا ہے۔ ایک تو وہ جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید حضرت ابوبکر صدیق ان کی خلافت کو نہیں مانتا تھا، زکات کا منکر ہو گیا، اور دوسرا یہ اس مرزا جیلمی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی تھا۔ اب مجھے بتاؤ یار کہ مالک بن نویرہ جس کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے جو ظاہری وفات پا چکے ہیں تو اس نے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ چلے گئے، اور مالک بن نویرہ کے گھر میں جشن شروع ہو گیا، اس کے گھر کی عورتوں نے مہندی لگانی شروع کر دی اور اتنی خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا تمہارے صاحب، اور صحابہ نے ان ضمیروں سے پتہ لگا لیا کہ اس کے دل میں بغض رسول تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بغض نکلا، کیونکہ اگر یہ اتنی محبت کرتا ہوتا تو یہ کہتا ہمارے صاحب ہمارے نبی چلے گئے ہیں، بلکہ اس نے کہا تمہارے صاحب چلے گئے ہیں، اور ساتھ اس کے گھر میں جشن شروع ہو گیا، اس کی جو عورتیں انہوں نے جو مہندیاں لگانی شروع کر دی، اور پھر صحابہ نے ان ضمیروں سے اور اس کے گھر کی خوشیوں سے پتہ چلا لیا کہ یہ بندہ جو بغض رسول رکھتا تھا لیکن ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس کا بغض ظاہر ہوا۔ تو دیکھیں کس طرح یہ ایک مرتد ایک اس بندے کی سپورٹ میں جو شرف صحابیت سے نکل چکا تھا، جو زکات کا منکر تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو ناقص مانتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض دل میں رکھتا تھا، یہ بندہ اس کی سپورٹ کر کے ایک جلیل القدر صحابی کی گستاخی کر رہا ہے۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کیا یہ بندہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بات میں کوئی وزن ہے؟ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ شیطان کا چیلا ہے، یہ دجال کا فتنہ ہے جو صحابہ کی محبتوں سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، اور کن لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے جو لوگ بالکل سیم اس کی نیچر کے تھے، اس کی تربیت کے تھے، اس کے عقائد و نظریات رکھنے والے تھے، ایسے گمراہ کن عقائد و نظریات رکھنے والے تھے، کیونکہ یہ بھی صحابہ کا منکر ہے، یہ بھی زکات کا منکر ہے، یہ بھی جہاد کا منکر ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغض رکھتا ہے۔ سیم مالک بن نویرہ بھی ایسے کرتا تھا، اس لیے جیسا بندہ ہو ویسے اس کو پسند ہوتے ہیں۔